بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4۔ اللہ کے راستے میں عزیز ترین شے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تمام پاکیزہ و حلال چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، لیکن ظالموں نے جھوٹی اور من گھڑت باتیں اللہ کی جانب منسوب کی۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تصدیق کرنے کا حکم ہوا، سچے دل سے قبول کریں اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں۔ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ مکہ میں واقع ہے، اور اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا اور اسے مامون کیا گیا۔ مسلمانوں میں سے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کا حج کریں۔ اہل کتاب اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتے، اللہ کے راستے سے روکتے اور ٹیڑھے راستے پر چلتے، جبکہ وہ خود اس کی سچائی کے گواہ تھے۔ اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں تھا اور وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ امت کے سامنے ان کی سرکشی اس لیے بیان کی گئی ہے کہ امت مسلمہ ایسی حرکات سے باز رہے۔ اہل ایمان کو اہل کتاب کی بات ماننے سے روکا گیا، اس لیے کہ وہ ایمان سے کفر کی طرف پھیر کر لے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا، یعنی قرآن و سنت جو بھی تھامے گا وہی راہ راست پائے گا۔ اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور تاکید کی گئی کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ کی نشانیوں سے ہی فلاح کا راستہ نظر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کینہ، دشمنی، عداوت سے ایک دوسرے کے دل پھٹ گئے تھے۔ اللہ نے اپنے فضل سے بھائی بھائی بنا دیا، دلوں کی کدورت دور کی۔ لازماً تاکید کی گئی کہ تمام اہل ایمان سے کہ نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ فرقوں میں نہ بٹنے کا حکم دیا گیا۔ واضح ہدایات کے بعد کہ جو اختلافات میں پڑ جاتے ہیں اور فرض منصبی یعنی نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا غفلت برتتے ہیں وہی سخت سزا پانے والے ہیں۔ قرآن مجید ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے تو دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ لہٰذا اب بہترین گروہ وہ ہے جو انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اہل کتاب اہل ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ کچھ ستا سکیں۔ اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ اپنی جماعت کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بنائیں، کافروں کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھائیں۔ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ کی ناشکری سے بچیں، اس کے شکر گزار بنے رہیں ہر حال میں۔ اور جنگ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ صبر کرنے اور اللہ ہی سے ڈرنے کا حکم ہوا۔ کہا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، چاہے معاف کرے چاہے سزا دے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے اہل ایمان، بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دیں اور اللہ ہی سے ڈریں۔ امید ہے کہ فلاح پائیں گے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی تاکید کہ وہ کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلنے کی تاکید اس راہ پر جو بخشش اور جنت کی طرف لے جاتی ہے اور خدا ترس لوگوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے رہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، غصے کو پی جائیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلانے کا دنیا میں ہی برا انجام ہوا۔
اللہ رب العالمین کا ضابطہ بتایا گیا کہ زمانے کے نشیب و فراز سے اللہ مومنوں کو کافروں اور منافقوں سے چھانٹ لیتا ہے اس منصب جلیل کے لیے جس پر امت مسلمہ کو سرفراز کیا گیا ہے۔ جنت کا داخلہ یوں ہی سہل و آسان نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی راہ میں جانیں لڑانے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں انہی کے لیے مقام بلند ہے۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو دنیا کو پانے کی غرض سے کام کرے گا اس کو دنیا میں ہی نوازا جائے گا، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔ شکر گزاروں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ کئی انبیاء اور ان کے ساتھی اہل ایمان باطل پرستوں سے جنگ کی، نہ وہ دل شکستہ ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ باطل پرستوں کے آگے جھکے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھیں کہ مارنے و جلانے والا اللہ ہی ہے۔ شہادت دنیا کی ہر متاع سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے حق میں نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہی اللہ رب العالمین کو پسند ہیں، لہٰذا سچے اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ کی رضا کو پانے والا اور اللہ رب العالمین کے غضب میں گر جانے والا دو قسم کے آدمیوں میں بہت نمایاں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے بعد نفاق سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہیں۔ ایمان اور خدا ترسی کی راہ پر چلنے کی تاکید کی گئی۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، بخیلی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ لوگوں میں کامیاب وہ ہے جو آتش جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی دنیا تو یہ ظاہری فریب چیز ہے۔ مسلمانوں کو جان و مال دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، لہٰذا صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی۔ اہل کتاب تھوڑی سی قیمت پر اللہ کی کتاب الہی کی آیات بیچ ڈالتے، کتاب کو پس پش ڈال دیتے اور اللہ کے عہد کو توڑ دیتے۔ اس طرح کی مذموم حرکات سے باز رہنے کی امت کو تاکید کی گئی۔ اہل ایمان ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کریں۔ رات اور دن کے آنے اور جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کوئی بھی شے اللہ رب العالمین نے فضول پیدا نہیں کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا۔ کسی کا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ جو لوگ اللہ کے خاطر گھروں سے نکالے گئے، اللہ کے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور معاف کیے جائیں گے، وہ عالی مقام جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ دنیا کی رنگینی اور اس کی دل فریبی سے دھوکہ نہ کھائیں اور نہ نافرمان لوگوں کی چلت پھرت سے مروب ہوئیں۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا لطف ہے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ صبر سے کام لیں، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھائیں، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، وہی فلاح پائیں گے۔ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا اور سورہ نساء مدنی سورت کی ابتدا ہوئی، اور یہاں پر اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے کی تاکید کی گئی۔ تعدد ازدواج کی اجازت عدل کی شرط کے ساتھ دی گئی۔ عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کی سرپرستی کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال نہ کھانے کی تاکید کی گئی۔ وراثت میں مرد و عورت دونوں کا حصہ لازم کیا گیا، خواہ جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ، اور یہ حصے اللہ کی جانب سے مقرر ہیں۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ محرم رشتے بتلائے گئے اور جمع بین الاختین یعنی 2 سگی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا گیا۔